फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़वजल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। मुसलमान है तार तेरी अता से, हुई मान पर खातिमाया इलाही, हुई मान पर खातिमाया इलाही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए, दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान
عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر، قریب
آئے نا میرے کبھی ریا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی
فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا نسخہ غیبت سے بچنے کا ہمیں اس روایت میں ملا ہے۔ کیسی پیاری روایت ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں جائیں گے، بیٹھیں گے، تو وہاں پر سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اگر ہم نے اس مجلس میں جا کر یہ عمل کر لیا تو اس مجلس میں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیبت سے بچ جائیں گے۔ اور جب اس مجلس سے اٹھنے لگیں پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا اٹھ کے چلے جائیں گے اور پیچھے سے ہماری غیبت کوئی نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت منقول ہے۔ روایت بہت پیاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی پیارا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث پاک میں
3 باتوں کی نصیحت فرمائی. 3 باتوں کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ جہاں بھی رہو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو. دوسرا کیا حکم ارشاد فرمایا؟ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. اور تیسرا کیا حکم دیا؟ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی نیت کر لیتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں گے، اور بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد فوراً نیکی کریں گے، اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے. اور اس حدیث پاک کی جو شرح بیان کی گئی ہے، اس میں حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرکات شرح مشکات میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو. کیا ہے؟ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو. تو اللہ عز و جل سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام واجبات ادا کرے، تمام واجبات ادا کرے اور تمام بری چیزوں سے رک جائے. بے شک تقوی دین کی بنیاد ہے، تقوی دین کی بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعے یقین کے درجوں تک پہنچا جاتا ہے. اور تقوی کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس ذات پاک کے علاوہ ہر چیز سے توجہ ہٹا لی جائے. اور پھر ان دونوں کے درمیان کچھ مراتب ہیں، کچھ درجے ہیں، اور ان میں بعض سے اولا ہیں، بعض سے بہتر ہیں. مثلا گناہ ترک کرنا، یہ ادنا درجہ. مکروہ کو ترک کرنا اس سے اعلیٰ، اور مباح کو ترک کرنا اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے. اور جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو. یعنی خلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، نعمتوں میں بھی اللہ سے ڈرو، مصیبتوں میں بھی اللہ سے ڈرو. ہر جگہ ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اللہ عز و جل جس طرح تمہارے ظاہر کو جانتا ہے اسی طرح تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے. لہذا اللہ عز و جل کا حکم اور ادب بجا لانا، اس کی رضا چاہنا، اس کی ناراضی والے کاموں سے بچنا لازم ہے. حضرت سیدنا امام داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک قبر سے آواز سنی. اب وہ قبر سے آواز کیا تھی؟ کیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا؟ کیا میں نمازی نہ تھا؟ کیا میں فلاں فلاں نیک عمل کا پابند نہ تھا؟ اس سے کہا گیا کیوں نہیں، بے شک تو یہ سب کام کرتا تھا مگر تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام تر واجبات اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ حدیث پاک کے الفاظ کے وہ الفاظ جو اس سے اگلا حصہ ہے کہ گناہ اپنی ضد یعنی نیکی سے مٹتے ہیں. گناہ کی ضد کیا ہے؟ نیکی. تو گناہ اپنی ضد سے مٹتے ہیں. لہذا گانے باجے کا جو شوقین تھا، جو گانے باجے سنتا تھا، گانے باجے سننے کا کفارہ توبہ کرنے کے بعد تلاوت قرآن پاک سننا ہے، محافل ذکر میں بیٹھنا ہے. شراب پینے کا کفارہ توبہ کے بعد حلال مشروب صدقہ کرنا ہے.
ہر مرض کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ متضاد چیزیں آپس میں مناسبت رکھتی ہیں، لہذا برائی کو اس کی ہم جنس نیکی سے مٹایا جائے، جیسا کہ سفیدی کو سیاہی ختم کیا کرتی ہے۔ دنیا کی محبت نیکی کی محبت کے اثر سے زائل ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ مسلمان کو غم یا دکھ کے سبب جو بھی تکلیف پہنچے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور پھر تقوی کے آگے درجے ہیں، اب وہ درجے بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ بد عقیدگی سے بچنا۔ بد عقیدگی سے بچنا یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے بد عملی سے بچنا۔ تیسرا درجہ ہے مکروہ سے بچنا، بلکہ مشتبہ یعنی جائز اور ناجائز جن کے بارے میں معلوم نہ ہو ان چیزوں سے بچنا۔ چوتھا درجہ ہے بیکار چیزوں سے بچنا۔ پانچواں درجہ ہے جو بارے حجاب ہو اس سے بچنا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرو، مراد یہ ہے کہ اعلانیہ خفیہ ظاہری طور پر چھپ کر ہر طرح ہر جگہ خدا سے ڈرنا۔ اور یہ سارے اقوال کس کے ہیں؟ یہ کس نے شرح بیان کی، کس نے وضاحت کی ہے؟ یہ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ساری تفسیر بیان کی۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس طرح کے لوگوں کی تکالیف برداشت کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے ملو، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آؤ۔ اور جو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً نیکی کر لو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، پارہ 12 سورہ ہود اور آیت نمبر 114 ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے خزائن العرفان میں اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہو گئی۔ اس پر وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس نے عرض کی کیا صغیرہ گناہوں کے لیے نیکیوں کا کفارہ ہونا خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ یعنی توبہ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا یہ ایک نیکی ہے، اور یہ افضل نیکی ہے۔ یہ افضل نیکی ہے۔ میرے رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 31، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم سب فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اب ہم سب یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ اچھا اخلاق والا بننا، اس کے برکات کیا ہیں؟ اس میں ہمیں انعامات کیا ملیں گے؟ بتا دوں آپ کو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت پیارا فرمان ہے۔ ہم میں سے یقیناً ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بھی محبوب بن جاؤں۔ کون کون آقا کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ قریب آقا کی مجلس میں کون ہونا چاہتا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہی خواہش رکھتے ہیں
کہ آقا کا قرب نصیب ہو جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا محبوب بنا لیں. فرمایا بروز محشر تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے، نرمی کرنے والے اور لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تینوں باتوں کا مصداق بنا دے. اللہ سے ڈرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور اگر کہیں غلطی سرزد ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، حسن اخلاق والا بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا خدا غوث اعظم کے صدقے مغفرت کی تو خیرات دے دے. یا خدا غوث اعظم کے صدقے مغفرت کی تو خیرات دے دے. لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. از پائے غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت. از پائے غوث اعظم ولایت اپنی رحمت سے فرما عنایت. اپنی رحمت سے فرما عنایت.
اپنے نبی کے ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اپنے اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال آسی کا بے حد برا برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میں گناہوں میں لتھڑا ہوا بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہو میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہو بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہو عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے جگمگاتی رہے قبر رب حنان و منان و غفار جگمگاتی رہے قبر رب حنان و منان و غفار رب حنان
رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے یا خدا سے اعظم کے صدقے مغفرت کی تو خیرات دے دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاخر کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله